بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم لوگ سورہ محمد کا مطالعہ شروع کریں گے، جو کہ قرآن میں 47 نمبر کی سورہ ہے، 26ویں پارے میں۔ آج ابتدائی 3 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ ان کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا، یعنی بے قیمت کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کے حال کو درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ تفسیر۔ قدیم عرب میں جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ کی مخالفت کی، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ شعوری سطح پر دینداری کا ثبوت نہیں دیا، اس لیے ان کے وہ اعمال بھی بے قیمت قرار پائے جو وہ روایتی دینداری کی سطح پر انجام دے رہے تھے۔ قدیم عرب کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی امت سمجھتے تھے۔ انہیں خانہ کعبہ کا منتظم ہونے کا اعزاز حاصل تھا، یعنی وہ خانہ کعبہ کا انتظام کیا کرتے تھے۔ قدیم عرب کے لوگ، ان کے یہاں کسی نہ کسی شکل میں نماز، روزہ، حج کا رواج بھی موجود تھا۔ حاجیوں کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، مہمانوں کی تواضع کا بھی ان کے یہاں چرچا تھا۔ یہ سب کام اگرچہ وہ بظاہر کر رہے تھے مگر وہ ان کی شعوری دینداری کا حصہ نہ تھے، وہ محض روایتی طور پر ان کی زندگی کا جز بنے ہوئے تھے۔ ان اعمال کو وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ صدیوں سے ان کے درمیان رائج چلے آ رہے تھے، مگر وقت کے پیغمبر کو پہچاننے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے شعور کو متحرک کریں، وہ ذاتی معرفت کی سطح پر اسے پائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت قدیم روایات کا زور شامل نہ تھا، اس لیے آپ کو وہی شخص پہچان سکتا تھا جو ذاتی شعور کی سطح پر حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جب انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی دینداری محض روایت کے تحت ہے، نہ کہ شعور کے تحت، اور اللہ کو شعوری دینداری مطلوب ہے، نہ کہ محض روایتی دینداری۔
اس کے برعکس جو لوگ وقت کے پیغمبر پر ایمان لائے انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ وہ شعور کی سطح پر دیندار بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چنانچہ وہ خدا کے یہاں قابل قبول اور قابل انعام قرار پائے۔ تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ ماضی کے زور پر ماننے والے لوگ حال کی معرفت کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی نظر سے دیکھنے والے اپنی نظر سے دیکھنے میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ تذکیر القرآن